اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبید اللہ لطیف صاحب کوئی مولوی صاحب ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے میری ایک ویڈیو کا جس میں میں نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 36 کو اجرائے نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، اس کا اپنی طرف سے مدلل اور مسکت جواب دینے کی کوشش کی ہے، لیکن بیچارے بری طرح ناکام رہے ہیں اور چیخ کر گلا پھاڑ کر بولتے ہوئے، جس کے نتیجے میں ویڈیو کے آخر میں پھر انہیں شدید کھانسی آ گئی اور گلے سے آواز نکلنی نہایت مدھم ہو گئی۔ اپنی اس ویڈیو میں عبید اللہ لطیف صاحب نے اپنی جہالت کا پردہ چاک کیا اور بتایا کہ کتنا ان کو دین اسلام کا، قرآن کا علم ہے، اور آیت زیر بحث سے متعلقہ کوئی بھی علمی گفتگو نہیں کی، بلکہ غیر متعلقہ اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے زور خطابت سے مجھے غلط ثابت کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے جو زبان و بیان کی غلطیاں کیں وہ میں پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس آیت میں انہوں نے بار بار فمن اتقا کو فمان اتقا پڑھا، تو یہ فما نہیں ہے، یہ فمن اتقا ہے۔ انہوں نے حزن کو حزن پڑھا اور سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی غیر متعلقہ عبارات پڑھیں، جن کے متعلق خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضاحت فرما چکے ہیں، اور جماعت کے لٹریچر میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے۔ سیاق و سباق سے کاٹ کر وہ یہودیوں کی طرح یعرفون الکلمہ مواضعہ کا ارتکاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ عبارات پیش کی ہیں۔ اور پھر اس آیت کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ صحیح اور درست ترجمہ یہ ہے کہ اے بنی آدم، اگر تم میں سے میری طرف سے رسول آئیں، حالانکہ آپ یہ آیت دیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کا ترجمہ میری طرف سے ہو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بڑی شد و مت کے ساتھ بڑا زور دے کر بار بار یہ کہا کہ اگر نبوت جاری ہے تو پھر شریعت بھی جاری ہے، حالانکہ قرآن کریم کے مطابق تو نبوت اور شریعت لازم و ملزوم نہیں ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ اس میں یکسون کا لفظ ہے جس سے شریعت جاری ہونا ثابت ہوتا ہے، حالانکہ یکسون کا جو مادہ ہے قاف صاد قصہ، جس کا مطلب ہے پچھلی باتوں کو دہرانا، لیکن جب نئی شریعت آتی ہے تو اس کے متعلق یتلونا کا لفظ ہے، یکسونا کا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بغیر شریعت کے رسول آنے کا ذکر ہے، یعنی کوئی ایسا رسول آئے جو پچھلی باتوں کو، جو پچھلی آیات کو دہرائے، یکسونا علیکم آیاتی۔ وہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ نبوت جاری سمجھتے ہیں تو پھر کتاب اور شریعت بھی جاری ماننی پڑے گی، اور اس کے آپ انکاری ہیں، تو بتائیں شریعت جاری ہونا کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے نہیں مانتے کہ اول تو جیسے میں نے کہا کہ نبوت اور شریعت لازم و ملزوم نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین اسلام اکمل ہو چکا ہے، قرآن کریم نے بتا دیا الیوم اکملت لکم دینکم، اس لیے شریعت تو اکمل ہے، لیکن شریعت اور نبوت لازم و ملزوم نہیں ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، لیکن ان کے بعد بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت مبعوث ہوئے، اور وہ نئی شریعت لے کر نہیں آئے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 45 کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا، کہ ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت تھی، اس میں نور تھا، اور انبیاء اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں جو انبیاء آئے ہیں وہ تورات کے ساتھ ہی فیصلے کرتے تھے، ان کی کوئی نئی شریعت نہیں تھی، اس لیے کسی کا نبی ہونا اور اس کا صاحب شریعت ہونا یہ لازم و ملزوم نہیں ہے۔ پھر ایک دلچسپ بات ہے جس سے ان کی جہالت کا پردہ کافی چاک ہو گیا، ان کو پتہ نہیں ہے کہ مضارع کیا ہوتا ہے اور ماضی استمراری کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو آیت ہے اس میں اما یاتینکم میں ماضی استمرار ہے، حالانکہ یہ مستقبل کا صیغہ اما یاتینکم، اگر آئیں تمہارے پاس، تو یہ تو مستقبل کی بات ہے، ماضی کی طرف بات نہیں ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ مضارع میں استمرار ہوتا ہے، حالانکہ مضارع میں تو استمرار نہیں ہوتا۔ اسی سے پتہ چل گیا کہ ان کا
عربی صرف نحو کا کتنا علم ہے۔ مضارع تو حال اور مستقبل پر لاگو ہوتا ہے، اس میں استمرار نہیں ہوتا۔ کبھی کہتے ہیں کہ میں نے یعنی انصر رضا نے یا بنی آدمہ سے اسے ماضی استمرار کا صیغہ بنا کر ہمیشگی قرار دے کر کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت جاری ہے، حالانکہ میں نے اپنی ویڈیو میں ماضی استمرار کا لفظ کہیں استعمال نہیں کیا، بلکہ ماضی کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا۔ انہوں نے غالباً سنا ہوا ہے لفظ ماضی استمراری، لیکن اس کا مطلب ان کو پتہ نہیں ہے۔ ماضی استمراری میں آپ کے نالج کے لیے بتا رہا ہوں، وہ ایسے فعل کو کہتے ہیں جو ماضی میں بار بار ہوتا رہا ہو لیکن اب نہیں ہوتا، اور اس کے بنانے کی صورت یہ ہے کہ مضارع سے پہلے کانا لگا دیا جاتا ہے۔ جیسے یہ آیت آپ دیکھ رہے ہیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 76 ہے، بل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل الرسل و امہ صدیقۃ کانا یاکلان الطعام، کہ مسیح ابن مریم ایک رسول ہی تھے اور ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی والدہ ایک سچی صدیقہ خاتون تھیں، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اب آپ کو اس میں یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ جو لفظ اما ہے جو اس آیت کے شروع میں ہے، یا بنی آدمہ اما یاتینکم، تو اما حرف شرط ہے اور دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک تو حرف شرط ہے، دوسرا یہ کہ اس دو چیزوں میں اختیار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی یا تو یہ یا وہ۔ جیسے یہ آیت آپ دیکھ رہے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی بہکا دینے والی بات پہنچے تو اللہ کی پناہ مانگ۔ اور دوسرا جو دو چیزوں میں سے ایک اختیار کرنا ہے وہ یہ سورہ الاعراف کی ہی آیت نمبر 116 ہے، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین، جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں، تو یہ اما دو چیزوں میں سے ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر ایک بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو الیکم اور علیکم کا مطلب پتہ نہیں چلا۔ میں نے کہا تھا کہ رسول منکم ہوتا ہے، علیکم نہیں ہوتا۔ علیکم کا مطلب ہے کہ اوپر سے نہیں آتا۔ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی پیش کی تھی کہ غیر احمدیوں کے نزدیک وہ اوپر سے نازل ہوں گے، تو اوپر کے لیے علیکم ہے، عین لام یہ کاف اور میم، وہ الیکم سمجھے ہیں، الف لام یہ کاف میم۔ اور پھر انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ یہ کہا کہ رسول الیکم ہوتا ہے، منکم نہیں ہوتا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کا قرآن کریم کا کتنا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف میں ہی بتایا کہ اللہ نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود، سمود کی طرف ان کے بھائی صالح، مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، تو کیا وہ انہی میں سے تھے نا، تبھی ان کے بھائی تھے نا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 میں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ تعالیٰ ان میں ایک رسول مبعوث کر انہی میں سے۔ تو رسول ہمیشہ منہم ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ ان کو رسالت ملتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ الیکم ہو جاتے ہیں، یعنی وہ اس قوم میں سے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس قوم کی طرف وہ رسول بنا کر بھیجے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی اور آیات ہیں جو منہم اور الیکم کا فرق بتاتی ہیں۔ میں نے علیکم کہا تھا، الیکم نہیں کہا تھا، تو یہ ان کا حال ہے کہ ان کو علیکم اور الیکم کا مطلب نہیں پتہ، اور کہتے ہیں کہ یہ منکم ہوتا ہی نہیں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ عبید اللہ لطیف صاحب جو جماعت احمدیہ کا مقابلہ کرنے چلے ہیں ان کا اپنا مبلغ علم کتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو ہدایت دے، اور جو نفرت اور بغض ان کے دلوں میں بھرا ہے اس کو نکال لے، اور یہ سمجھ کر قرآن کو پھر بات کریں، سوائے بجائے اس کے کہ یہ صرف جماعت احمدیہ کو شکست دینے کے لیے اور نفرت پھیلانے کے لیے اپنے کام نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔